वेलकम बैक एवरीवन। रमज़ान नशरियात में आगे बढ़ते यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ, हमारे पास दो बाइक्स मौजूद है, एक है फ्राई चिक्स की जानिब से, एक है रहीम स्टोर की जानिब से। और इसी के साथ साथ जैसे कि हम डिस्कशन करते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो रमज़ान के दौरान महंगाई कर देते हैं, उसके हल के लिए रहीम स्टोर जो है बेहतरीन डिस्काउंट दे रहा है। 20 to 30% डिस्काउंट है उनकी डिफरेंट ब्रांचेस पे, और जो कि वापडा टाउन इकबाल टाउन है, और सुबह 6 से रात 3 बजे तक इनकी शॉप ओपन रहेगी। और मुझे लगता है ट्रांसमिशन में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ नात ख्वाह मौजूद हैं और इनसे मेरे ख्याल नात शामिल कर लेते हैं। तुम अपना दामन बिछा के मांगो, तुम अपना दामन बिछा के मांगो, तुम अपना दामन बिछा के मांगो, हुजूर देंगे ज़रूर देंगे, तुम अपना दामन बिछा के मांगो, तुम अपना दामन बिछा के मांगो, हुजूर देंगे ज़रूर देंगे, तुम अपना दामन बिछा के मांगो, हुजूर देंगे ज़रूर देंगे, दिलों का कासा बिछा के मांगो, दिलों को कासा बना के मांगो, हुजूर देंगे ज़रूर देंगे, दिलों को कासा बना के मांगो, करीम दाता रहीम आका के दर पे कोई कमी नहीं है, करीम दाता रहीम आका के दर पे कोई कमी नहीं है, गदाओ आंसू बहा के मांगो, गदाओ आंसू बहा के मांगो, हुजूर देंगे ज़रूर देंगे, गदाओ आंसू बहा के मांगो, जहाँ से मौला अली ने मांगा, जहाँ से हर एक वली ने मांगा, जहाँ से मौला अली ने मांगा, जहाँ से हर एक वली ने मांगा, उन्हीं की चौखट पे जाके मांगो, उन्हीं की चौखट पे जाके मांगो, हुजूर देंगे ज़रूर देंगे, हुजूर देंगे ज़रूर देंगे, हुजूर देंगे ज़रूर देंगे, तुम अपना दामन बिछा के मांगो, तुम अपना दामन बिछा के मांगो, हुजूर देंगे ज़रूर देंगे। बड़ी खूबसूरत नात रसूल मकबूल जो है वो सुना रहे थे। अब मेरा ख्याल है कि ट्रांसमिशन में गुफ्तगू का सिलसिला दोबारा वहीं से जोड़ते हैं। मुफ्ती साहब मुझे बताएं कि हदूद और ताज़ीर में क्या फ़र्क है? जो सज़ाएँ अल्लाह ताला की तरफ से
نازل کردہ ہیں قرآن مجید میں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں، انہیں حدود کہا جاتا ہے۔ جیسے معروف صدائیں ہیں، حد قذف ہے، تہمت کی صدا ہے، اسی طرح حد زنا ہے، اسی طرح حد حرابہ ہے، اسی طرح خمر ہے، شراب کی حد ہے۔ اور جو تعزیر ہے وہ صدائیں کہ جو کتاب و سنت میں موجود تو نہیں، لیکن حاکم وقت اور قاضی جو ہے وہ جرم کی نوعیت دیکھ کر عام جرائم ہیں اس پر وہ صدا جاری کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، مثلاً کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے، خیانت کرتا ہے، کسی کا مال ہڑپ کر لیتا ہے، اور آج کے جدید دور کی بات کریں، یہ ہمارے پاس گاڑیاں ہیں، ٹریفک سسٹم ہے، تو اس پر لوگوں کی جان کو محفوظ کرنے کے لیے اور ان کے مالی نقصان کو محفوظ کرنے کے لیے کچھ سزائیں مقرر ہو گئی ہیں کہ بھئی اگر آپ یہ ریڈ لائن کراس کریں گے تو آپ کو اتنا جرمانہ پڑے گا۔ یہ تعزیر میں آئے گا؟ یہ تعزیر، یہ ہے ساری تعزیرات۔ ٹھیک ہے، تو جو حاکم وقت وہ جرائم کی نوعیت کو دیکھ کر ایک سزا متعین کرتا ہے۔ اچھا مجھے ایک چیز بتائیں کہ جو حد نافذ کی جائے گی، مطلب کہ اس کی جو بھی سزا ہوگی وہ کون دے سکتا ہے؟ مطلب کہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص کوئی حدود اللہ کو کراس کر رہا ہے تو آپ بھی دے سکتے ہیں، یا جو ریاست وقت ہوگا، حاکم وقت ہوگا؟ یہ بڑا اہم ٹاپک ہے۔ جیسے آج کل ہمارا فتنۃ الخوارج کا ایک فتنہ جس کا ہمیں سامنا ہے، اللہ تعالیٰ اس دہشت گردی کی لپیٹ سے اس ملک کو نجات عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اور یہ جو اس طرح کے خارجی ذہن کے لوگ ہیں، ان کی طرف سے حدود اللہ کے نفاذ کی بات کرتے ہیں، وہ ہم بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کا نفاذ ہونا چاہیے اور قانون جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قوانین کے مطابق ہونا چاہیے۔ لیکن ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ کوئی بندہ خود اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی حدود کو نافذ کر لے۔ اگر حاکم وقت سستی کرتا ہے یا وہ یہ کام نہیں کرتا تو لوگ قانون اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ مثلاً ہمارے ہاں ایک بڑا پاکستان نے ایک سانحہ بھگتا ہے کہ کسی بھی بندے پر ایسے ہی گستاخ رسول، گستاخ قرآن کا فتویٰ لگاؤ اور سارا ہجوم اکٹھا ہو جائے اور اسے مار دو۔ کسی بندے پر ایسے ہی اٹھ کر زنا کی تہمت لگا دو اور اس کی عزت کو پامال کر دو۔ ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے جی بالکل، لاہور سے سمن غالباً۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بیٹا کہاں سے بات کر رہے ہو آپ؟ میں لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ میرا سوال ہے کہ میری شادی 6 ماہ پہلے میرے پیرنٹس نے زبردستی کروائی تھی، اور میں اپنے جو میرے ہسبینڈ ہیں، نہ میں ان کے ساتھ فزیکلی خوش ہوں، نہ میں ان کے ساتھ فائنینشلی خوش ہوں، نہ ایموشنلی مجھے ان کی کسی بھی طرح کی سپورٹ حاصل ہے۔ میں نے اپنے گھر والوں سے بات بھی کی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں، تمہیں اسی کے ساتھ رہنا ہے، خاندان کی عزت کا مسئلہ ہے، اور جو بھی ہمارے یہاں روایتی باتیں ہوتی ہیں۔ تو اگر مجھے یہ بتائیں آپ کہ شرعی طور پہ کیا حکم ہے؟ کیا میں ایسے بندے کے ساتھ میں خوش ہی نہیں ہوں، اس کے ساتھ مجھے کوئی سپورٹ ہی نہیں ہے، کیا میں اس کے ساتھ کھلا لے سکتی ہوں؟ اور اگر میں لے بھی لوں تو میرے گھر والے تو مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، جو آپ شوہر کی کو بتا شادی کے کو کتنا عرصہ ہوا ہے بہن؟ میری شادی کو 6 ماہ ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور آپ ٹھیک ہے، آپ کا سوال جو ہے شامل گفتگو کر لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب، آپ اس کا اگر جواب جی، پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو شریعت ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دین عطا فرمایا، اس میں بڑی آسانی اور وسعت ہے۔ بغیر کسی کی مرضی کے نکاح نہیں ہو سکتا جب تک عورت اجازت نہ دے، اور بعد ازاں اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جیسے یہ بہن بتا رہی ہیں کہ ان کے شوہر کے ساتھ نہیں بنتی یا کسی بھی معاملے میں، تو اسلام نے اس کو خلا کا حق دیا ہے، اور یہ حق اس سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ تو وہ جب چاہے وہ جا کے عدالت کے تھرو یا یونین کونسل کے تھرو وہ خلا کا حق دائر کر سکتی ہیں اور وہ ان سے خلا لے سکتی ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ شوہر جو ہے وہ طلاق دے گا۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ دنیا کے اندر اگر کوئی بھی عورت یہ فیصلہ کر لے کہ اس نے اس شوہر کے ساتھ نہیں رہنا، تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو اس کے ساتھ رکھنے پہ مجبور نہیں کر سکتی۔ مجھے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ کیا بغیر مرضی کے نکاح ہو جاتا ہے؟ آپ کے والدین چاہیں کہ آپ کا یہاں پہ نکاح پڑھانا ہے اور اس میں اس بچہ یا بچی کی مرضی شامل نہ ہو، کنسیڈر تو نیت کی جاتی ہے؟ جو اس میں تھوڑا سا اختلاف آتا ہے، لیکن جو فقہ حنفی ہے اس کے مطابق کہ جو عورت عاقل ہے، بالغ ہے، وہ اپنی مرضی سے نکاح کر سکتی ہے، یعنی ولی کی اجازت کے بغیر بھی، جو اس کا ولی ہے اس کی اجازت کے بغیر بھی اگر لڑکی یہ چاہے کہ وہ عاقل اور بالغ اور سمجھتی ہے کہ میں نے اس کے ساتھ نکاح کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے اپنا یعنی اس فقہ کے مطابق جو ہے وہ شادی کر سکتی ہے، نکاح کر سکتی ہے۔ اور اگر وہ منع کر دے تو جیسے اب بارات آتی ہے تو کیوں پوچھا جاتا ہے لڑکی سے؟ پہلے اجازت لڑکی سے پوچھی جاتی ہے تبھی نکاح ہوتا ہے۔ اگر لڑکی اجازت نہیں دے گی، اس کو حق مہر بتایا جاتا ہے، اس کو ساری شرائط بتائی جاتی ہیں، اگر وہ ایکسیپٹ کرتی ہے
تب ہی جو ہے نکاح ہو سکتا ہے. اگر عورت انکار کر دے تو وہ نکاح ہی نہیں ہوگا. اور جو ہمارے اپنا فی زمانہ جو چلتا ہے جو لیکن اس میں تو یہ کہہ رہی ہے نا کہ ہم نے نکاح کر لیا, ٹائم ہو گیا, لیکن میرا دل راضی نہیں ہے, تو اس پر کیا ہے؟ کیا وجہ آپ کو لگتی ہے مجھے صاحب آپ بتائیں کہ کیا یہ خاتون ذہنی طور پہ تیار نہیں تھیں اور اس وجہ سے انہیں ایکسیپٹ نہیں کر پائیں؟ انہوں نے 2-3 بتایا کہ ایک تو بتا رہی ہیں کہ میں فائنینشلی بھی خوش نہیں ہوں, میں فزیکلی بھی خوش نہیں ہوں اور میں ایموشنلی بھی خوش نہیں ہوں. دیکھیں یہ بات شادی سے پہلے بالکل طے ہے کہ جہاں پہ ولی کی اجازت ضروری ہے, ہمارے ہاں قرآن کتاب و سنت سے ولی کی اجازت بھی لازم ہے, اس کے ساتھ ساتھ عورت کی رضامندی بھی ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لڑکی آئی اور اس نے کہا کہ میرے والد نے میرا نکاح کر دیا ہے اور میں راضی نہیں ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت نکاح ختم کر دیا, ٹھیک ہے. لیکن اب جس سچویشن میں یہ ہیں, یعنی 6 ماہ شادی کو ہو گئے ہیں, میرا ان کو ایک مشورہ ہے. دیکھیں اگر کوئی شرعی اور کوئی دوسرا معاملہ عارضہ نہیں ہے, آپ کے والدین نے آپ کے لیے فیصلہ کیا ہے اور ماں باپ کے فیصلوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ہوتی ہے. ہاں آپ نکاح ہونے سے پہلے شور کریں, آپ اپنے گھر میں چچا ماما کسی کو بلائیں, بٹھائیں, کسی سالس کو اپنی بات بتا دیں. لیکن جب ایک نکاح ہو گیا ہے تو بعض دفعہ یہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے. اور ہمارے ہاں جو مادیت پرستی ہے نا, جو پیسے کی چمک دمک ہے, اور جو ہمیں شریعت نے حکم دیا کہ قناعت مطلب 2 وقت کی روٹی بھی اگر مل جائے تو اس پر گزارا کریں. یہ ایک لمبا سفر ہے, مطلب کہ اگر وہ ابھی سے مطلب کہ ایک جوتا جو پاؤں پہ لگ رہا ہے آپ اس کے ساتھ بہت لمبا سفر نہیں کر پائیں گے, کریں گے تو پھر آپ کا پاؤں زخمی ہو جائے گا. کوشش کی بات ہے کہ وہ اس میں کوشش کر رہے ہیں گھر بسانے کی. پرابلم بات کی ہے نا کہ فزیکلی بھی میں خوش نہیں ہوں, تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اس نے ادباً یہ بات کی, اور یہ آقا علیہ السلام کے سامنے ایک مثال آتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عورت پیش ہوئی ہے, اس نے آگے کہا یا رسول اللہ میں اپنے شوہر سے سیٹسفائی نہیں ہوں. تو آقا علیہ السلام نے فوراً اس کو کہا کہ آپ کا اپنا نکاح فسخ کرواتا ہوں, خلا لے لیتے ہیں. تو عورت کے پاس ہمیشہ, لیکن ہمارے ہاں جو بات مفتی صاحب فرما رہے ہیں نا, وہ ایک الگ بات ہے کہ جی مجھے اس کی شکل ہی پسند نہیں. اور آپ نے دیکھیں عدالتوں میں جا کے عورت یہی بیان دیتی کہ مجھے اور کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے. وہ جب دلائل چلتے ہیں دونوں طرف سے, جب باتیں ہوتی ہیں تو بعد میں پتہ چلتا ہے جی لڑکی کہتی ہے میں نے شکل ہی پسند نہیں. من کا ہو تو پھر شکل بھی بھلی لگتی ہے نا. تو یہ ایک بات جو مفتی صاحب سے اشارہ کر رہے ہیں, یہ آپ نے بڑی اہم بات کی ہے کہ اگر فزیکلی کوئی معاملات خراب ہے, کیونکہ شادی اور نکاح کی بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کی جو فزیکل ضروریات ہیں وہ اگر وہ تو نہیں ہے تو ظاہر ہے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بالکل آقا علیہ الصلوۃ والسلام, میں آپ کو اب ہم صراحت سے بتا نہیں سکتے, بڑے ایک حیا کے طریقے سے اس عورت نے سوال کیا اور بڑے باحیا طریقے سے آقا علیہ السلام نے اس کو سمجھایا اور فوراً جو ہے. اور پھر آپ کے سامنے ایک اور مثال ملتی ہے, اگر آپ کا دونوں میں ڈسپیوٹ ہو. ہمارے سامنے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ہیں ہماری, تو وہ ان کا نکاح ہوا اور ان کی دونوں کی آپس میں ڈسپیوٹ ہوا, وہ دونوں نہیں. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا, حکم دیا, اپنا مشورہ دیا کہ اپنا زید تم طلاق مت دو. تو آپ نے یہ آگے سے عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ مشورہ دے رہے ہیں یا حکم دے رہے ہیں؟ اگر آپ حکم دے رہے ہیں تو جیسے ماں باپ کا حکم مانا جاتا ہے, آقا علیہ السلام کا حکم سر آنکھوں پہ آپ فرماتے ہیں میں نبھاتا رہتا ہوں. لیکن جب انہوں نے یہ کہا کہ نہیں میں مشورہ دے رہا ہوں, تو ان کا یا رسول اللہ ہماری آپس میں جو ہے نا وہ نہیں بن پا رہی, تو پھر ان کے ساتھ طلاق ہوگی. پھر وہی حضرت زینب بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدت کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح ہو گیا, تو وہ ام المومنین بن گئی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر دونوں کے درمیان کوئی ڈسپیوٹ ہو, کوئی معاملہ نہ چل رہا ہو, کوئی ناچاکی ہو, لیکن وہ ریزن جو ہے نا ویلڈ ریزن ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں مفتی صاحب, آپ نے بھی ایک بات کی کہ ایک خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی, اس نے بتایا کہ میرے والد نے میرا زبردستی نکاح پڑھوا دیا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نکاح ختم کروا دیا. آج کے دور میں کون نکاح ختم کروائے گا؟ اور اگر ایک خاتون کی مرضی سرے سے شامل ہی نہیں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نکاح ختم کروا دیا اور وہ نکاح اگر نہیں ہوا, تو کیا وہ جو جسمانی تعلق بنے گا وہ زنا کے زمرے میں نہیں آئے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت کی جو پاور تھی, وہ آپ حاکم بھی تھے, جج بھی تھے, قاضی بھی تھے. تو آج کے دور میں یہ عورت عدالت میں رجوع کرے گی, جیسے ہمارا خلا کا ایک اچھا خلا ہی لینی پڑے گی. عورت کا حق خلا کا ہے, مرد کا حق طلاق کا ہے. ٹھیک ہے. اگر عورت یہ گھر بسانا چاہے, اس کی اصلاح کرنا چاہے, کوشش کر لے, لیکن اگر وہ سمجھتی ہے کہ میں اس میں کامیاب نہیں ہوتی تو خلا کا آپشن موجود ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کی, دیکھیں شرع میں شرم نہیں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, اور جو ہے اس حوالے سے کوئی بھی لیکن آداب کا خیال رکھا جائے. اور آج میں اس بہن کو جو ہے داد دیتا ہوں کہ ان کے الفاظ کا چناؤ بہت اچھا تھا. مجھے ایک بات بتائیں کہ نکاح کے کچھ جو ہے مطلب کہ معاملات ہیں, مطلب کہ ہر شخص جو ہے اس کو ایک تو ذہنی طور پہ سکون چاہیے, ایک تو جسمانی طور پہ سکون چاہیے. اگر جیسے کہ وقاص صاحب نے بتایا کہ اگر جسمانی طور پہ اس کو وہ سکون نہیں مل پا رہا, تو کیا اس کو
ٹائم دینا چاہیے, کنٹینیو کرنا چاہیے, کیونکہ اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہے. اس کے حوالے سے مطلب کہ انہوں نے جیسے ایک صحابیہ کے حوالے سے بتایا, تو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کی بھی اس میں رائے شامل کر لیں. دیکھیں اس میں ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ بیمار ہو, اس کا علاج ہونا چاہیے, وہ بڑے اچھے طریقے سے وہ دونوں آپس میں اپنا مسئلہ شیئر کریں, کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں, طبیب کے پاس جائیں, علاج کروائیں. اگر اس کے بعد پھر بھی وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے تو وہ خلا لے سکتی ہے. وہ حدیث میں بالکل واضح. میرا خیال ہے کہ دونوں جو ہمارے پاس اسلامک اسکالر ہیں انہوں نے بڑا واضح اور بڑا تفصیلی جواب دیا ایک بڑے اہم مسئلے پہ, اور میں بڑا شکر گزار ہوں تمام احباب کا جو بھی کالز کرتے ہیں کہ آج انہوں نے ہماری درخواست پہ جو ہے عمل کیا, اور الفاظ کا چناؤ بڑا بہتر تھا. میرا خیال ہے کہ ایک نعت جو ہے حامد رضا قاضی صاحب سے جو ہے لیتے ہیں. ہے اور تضمین کے ساتھ پڑھوں گا. پیر نصیر الدین شاہ صاحب نے لکھی ہے. کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا, ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا, کہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا, وہاں کیا جو تو کرم ہے شہ بطحا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. کئی نسلوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بہار, یہی طفلی و جوانی کے بتائے ماں وہ سال, اب بڑھاپے میں خدا را ہمیں یوں درے سے ناٹا, تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا, کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے, اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے. ارے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے فرش والے تیری شوکت کا اولو کیا جانے, خسرواں عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا, وہاں کیا جو تو کرم ہے شہ بطحا تیرا.
بہت خوب, بہت ہی خوبصورت ماشاءاللہ، آواز اور کلام اس سے بھی زیادہ خوبصورت. اور یہاں پہ میرا خیال ہے کہ وقت ہوا ہے کہ ساجد برادران جو ہیں ان کو ایک بار پھر جو ہے زحمت دیجیے. ویلکم بیک ایوری ون. رمضان ٹرانسلیشن میں آپ کو دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں, اور مجھے لگتا ہے افطار کا وقت بہت قریب ہے, اور ہماری جو افطاری ہے لاہور بروسٹ کی جانب سے آ چکی ہے, اور ابھی ہم اس کی افطاری بھی کریں گے انشاءاللہ. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس بائکس بھی موجود ہیں. اور کون سی ہیں؟ بائکس ہمارے پاس 2 موجود ہیں, اور یہ عید کے تحفے کے طور پر ہم انشاءاللہ آپ احباب تک پہنچائیں گے. ایک بائک فرائی چکس کی جانب سے بھیجی گئی ہے, اور دوسری بائک جو ہے رحیم سٹور کی جانب سے بھیجی گئی ہے. اور میں روز بیٹھ کے رحیم سٹور کے حوالے سے بتاتا ہوں کہ میں خود بھی یہاں پہ جاتا ہوں شاپنگ کے لیے, تو یہاں کا جو سٹاف ہے وہ بہت زیادہ پروفیشنل ہے, اور ہر چیز پہ جو ہے ڈسکاؤنٹ ہے 20 سے لے کے 30% تک. نارملی ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان میں ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے, لیکن یہاں پہ بالکل اس کے برعکس ہے, یہاں پہ ہر چیز پہ ڈسکاؤنٹ ہے. تو آپ تمام احباب جا کے یہاں سے رمضان کی شاپنگ کر سکتے ہیں, اور ساتھ جو راشن کے بیگز ہیں وہ بھی بنوا سکتے ہیں. اس کے علاوہ لاہور بروسٹ جو ہے انہوں نے افطاری بھیج دیا ہمیں, اور ان کی افطاری جو ہے بڑی بہترین ہوتی ہے, بڑی مزیدار ہوتی ہے. بیچ میں بروسٹ ہوتا ہے, ساتھ چپس ہوتی ہے, اور پورا ایک زبردست مینیو ہوتا ہے ہمارے ساتھ, ہم سارا نہیں بتائیں گے. اور اسی کے ساتھ میں بتاتی چلوں, آج جو میں نے جوڑا ویئر کیا ہے وہ اسپانسر ہے ہمیں جے ڈاٹ کی جانب سے, اور بہت ہی خوبصورت ان کی عید کلیکشن بھی آ چکی ہے. اور میں اپنے کو ہوسٹ جو ہیں علی حمزہ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے بھی جے ڈاٹ ویئر پیک کیا ہے؟ مجھے نہیں, ابھی انہوں نے بھیجا, مجھے بھیجیں گے, میں پھر بات کروں گا. اچھا, ہمارے ساتھ مزمل منظور موجود ہیں, ان سے ایک نعت لیتے ہیں. جھکی ہوئی یہ جبیں ہے حضور دیکھے نا, جھکی ہوئی یہ جبیں ہے حضور دیکھے نا, ہمارا کل بے حضی ہے حضور دیکھے نا. کسی کا کوئی تو ہوتا ہے اتنے لوگوں میں, کسی کا کوئی تو ہوتا ہے اتنے لوگوں میں, ہمارا کوئی نہیں ہے حضور دیکھے نا, ہمارا کوئی نہیں ہے حضور دیکھے نا. اور حضور کوئی نہیں آپ کے سوا میرا, حضور کوئی نہیں آپ کے سوا میرا, حضور کوئی نہیں ہے حضور دیکھے نا. ہماری آنکھ میں خوشیوں کا رقص ہونا تھا, ہماری آنکھ میں خوشیوں کا رقص ہونا تھا, اب ان میں درد
کی ہے حضور دیکھیں نا، جھکی ہوئی یہ جبی ہے حضور دیکھیں نا۔ بہت خوبصورت الفاظ۔ اچھا میرا خیال ہے کہ آپ ایک سوال کرنا چاہ رہی تھیں، بالکل، وہ میں آپ ایک سوال سوال کر لیں، ڈاکٹر اور وقاص ایک سے چیز جو جی۔ مجھے مفتی صاحب بریک میں بتا رہے تھے، میرا خیال ہے وہ بھی بڑی اہم گفتگو ہے، وہ بھی شامل کریں گے۔ آپ پہلے سوال کر لیں۔ بالکل اس طرح سے ہے، میرا سوال یہ ہے کہ ہم جس طرح سے معاشرے میں رہ رہے ہیں اور جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹک ٹاک ہے، یہ سب چیزیں، جس طرح سے ریلز وغیرہ آ رہی ہوتی ہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں جو دوسری خواتین سے نکاح سے زیادہ زنا کی نیت رکھتے ہیں، تو اس پر کوئی حد لگتی ہے جب کسی سے ہم صرف نیت کرتے ہیں زنا کرنے کی؟ دیکھیں، جب تک کوئی شخص کوئی گناہ کر نہیں لیتا اس وقت تک اس کے اوپر وہ سزا متعین نہیں ہو سکتی، لہٰذا جو آپ نے حدود کی بات کی تو وہ تو حدود اسی وقت ہوگی جب وہ عمل جو ہے کمٹ ہوگا۔ اور رہ گیا معاملہ تعزیرات کا، اور یعنی اپنے امن کو، معاشرے کو پرامن بنانے کے لیے، اس کے لیے حاکم وقت ریاست جو ہے وہ تعزیرات بناتی ہے۔ مثال کے طور پہ ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک ہمارے ہاں بھی پاکستان کے اندر یہ ہیرسمنٹ کا جو قانون ہوتا ہے، ویمن ہیرسمنٹ کا یا چائلڈ ابیوز کا جو ہوتے ہیں معاملات، اس کے جو قوانین ہیں، یہ وہ سارے تعزیرات ہیں جو تعزیرات لگیں گے جب وہ کوئی بندہ اس طرح کی کمٹمنٹ کرے گا جو اس کے اندر آتی ہے۔ تو ویسے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں مورالٹی سکھائی ہے، یعنی جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جو مرد ہیں وہ اپنی نظروں کو جھکائے رکھیں، عورتوں کو کہ وہ پردے کا اہتمام کریں، تو اگر وہ یعنی یہ معاشرے میں جب ہم معاشرے کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں نا، تو ہر فرد جو ہے، جیسے وہ کہتے ہیں کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے جدا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں، اسی طرح ہر فرد کی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ مرد ہو یا عورت ہو، ہر بندہ اپنی اپنی جب لائبلٹی، اپنی ذمہ داری، اپنی رسپانسبلٹی ادا کرتا ہے، تبھی معاشرہ پرامن معاشرہ جو لیکن کنٹینٹ ایسا ہے کہ شہوت اور یہ جو ہوس ہے وہ زیادہ میرا خیال ہے اس چیز کو فروغ ملتا ہے۔ اچھا ایک اور چیز ہے کہ مطلب کہ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پہ خاص کرم ہے کہ اگر آپ کوئی اچھائی کے کام کا یا نیکی کے کام کا سوچتے ہیں تو آپ کو اس کا اجر مل جاتا ہے، اور جبکہ گناہ کے حوالے سے جب تک آپ وہ کمٹ نہیں کر لیتے تب تک اس کا گناہ نہیں ہوتا۔ مفتی صاحب آپ کچھ شامل کرنا چاہ رہے تھے، بڑا اہم تھا، تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جیسے پہلے ایک کالر نے سوال کیا تو اس میں میری ایک رائے یہ بھی تھی کہ ہمارے ہاں آج کل جو بلو پرنٹس ہیں، بے راہ روی ہے، میڈیا کا غلط استعمال ہے، تو اس سے ہماری نوجوان نسل، لڑکے لڑکیاں، بیٹے بیٹیاں تباہ ہو چکے ہیں۔ تو یہ لازم ہے کہ نکاح سے پہلے ان کی کونسلنگ کی جائے، جسے سیکس ایجوکیشن کہتے ہیں، وہ انہیں دی جائے، انہیں سمجھایا جائے، پڑھایا جائے۔ تو ان معاملات کے اندر جہاں پہ طبیب کی ضرورت ہے، ڈاکٹر کی ضرورت ہے، اسے میڈیکیشن کی ضرورت ہے، ساتھ ساتھ اسے کونسلنگ کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ دنیا نے ہمارے یہاں اس کو اتنا معیوب کیوں سمجھا جاتا ہے؟ مطلب کہ اگر فرض کریں کہ میں شادی کرنے لگا ہوں تو مجھے اپنے دوستوں سے ہی جاننا کیوں پڑے گا کہ شادی کے بعد کیا معاملات ہوتے ہیں؟ میں اپنے والد سے یا اپنے قاری سے یا امام مسجد سے کیوں نہیں پوچھ سکتا؟ دیکھیں، پہلی تو بات یہ کہ یہ ایک حیا کا رشتہ رہتا ہے، لیکن جو شرعی احکامات ہیں اس میں والد سے، بھائی سے بات ہونی چاہیے۔ رہی بات امام مسجد، مولوی، اسکالر کی، تو وہ ہمارے پاس تو دنیا آتی ہے، ہم بتاتے ہیں۔ نہیں، نارملی باپ کو بات بیٹے کی جو ہے تربیت کرنی چاہیے اس حوالے سے، اور ماں کو بیٹی کی، لیکن ہمارے ہاں یہ کیوں اتنا گیپ ہے کہ ہم اپنے والد سے نہیں پوچھ پا رہے کہ یہ جو میں نکاح کر رہا ہوں اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں، میں نے کیا معاملات کرنے ہیں؟ بس یہ ایک حجاب ہے، اور اس سے بڑے ہی اچھے طریقے سے دور ہونا چاہیے، اور تربیت میں یہ چیزیں شامل ہونی چاہیے، لازماً ہونی چاہیے۔ مجھے بہت اچھا لگا جان کر کہ علماء کرام جو ہے وہ باقاعدہ طور پر کہہ رہے ہیں کہ معاشرے میں سیکس ایجوکیشن کی بہت ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور بھی ہے، کیونکہ اب ظاہر ہے ہمارے اپنا میڈیکل سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے، تو باقاعدہ شادی سے پہلے اگر ٹیسٹ بھی کروا لیے جائیں تو وہ بھی زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اچھا میں اس حوالے سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میرے ایک دوست ہیں، ان کو اس حوالے سے پتا تھا کہ وہ فزیکلی فٹ نہیں ہے، انہوں نے کہا میں کسی خاتون کی زندگی تباہ نہیں کرنا چاہتا، ان کے گھر والے پریشرائز کر رہے تھے، انہوں نے منع کر دیا۔ بہت اچھی بات، ٹھیک ہے، لیکن بہت سے لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کے اہل نہیں ہیں، ان کے کوئی مسئلے ہیں، ان کو علاج کی ضرورت ہے، وہ کسی بہن بیٹی کی زندگی تباہ کر دیتے ہیں۔ اپنا ایک عجیب ہمارے یہاں تاثر ہے ہمارے عمومی معاشرے میں کہ شادی ہو جائے گی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہوتا یہ ہے کہ جب شادی ہو جاتی ہے تو سب کچھ خراب ہوتا ہے۔ اس سے پہلے اگر معاملات کو دیکھ لیا جائے کہ جیسے اب تھیلیسیمیا کا جو ٹیسٹ ہے وہ بھی اب اس کے اوپر قانون سازی جاری ہے کہ اپنا یہ تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ کروایا جائے۔ ظاہر جو اولاد پیدا ہوئے گی، ظاہر وہ بیچاری شروع اول دن سے لے کے آخر تک اس کو جو ہے اس کا بلڈ چینج ہوتا رہے گا۔ تو اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں
تو میں صرف اس حوالے سے نہیں کہہ رہا، بلکہ دوسرے جو ہماری جو جنسی بیماریاں ہیں جو کنورٹ ہو سکتی ہیں، اولاد میں کنورٹ ہو سکتی ہیں، ان کا بھی ٹیسٹ کروا لیجیے تو زیادہ بہتر ہے. اس سے ذرا جو آپ کو بعد میں بھگتنا پڑے گا وہ انسان اس سے پہلے بچ. بڑی ہی خوبصورت بات ہے، اور ڈاکٹر وقاص جعفر صاحب اور مفتی عثمان شفیق صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں بڑی ہماری رہنمائی فرمائی، اور یہ ایک تربیت کا حصہ ہے، اور جو کہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے والدین کہیں نہ کہیں جو ہے اس میں نہیں پورا کر پا رہے، اور جس کی وجہ سے ہم پھر دوستوں سے سیکھتے ہیں، اور دوست آپ کو پتہ ہے شرارتاً کوئی چیز آپ کو غلط بھی گائیڈ کر دیتے ہیں. ڈاکٹر وقاص صاحب کی سب سے اچھی بات یہ تھی کہ اب تو جدید دور ہے، اگر آپ رشتہ زواج میں منسلک ہونے والے ہیں یا شادی کرنے والے ہیں تو آپ اس سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ آپ میڈیکلی فٹ ہیں یا نہیں ہیں، آپ کسی بہن بیٹی کی زندگی تباہ نہ کریں. یہ آج کی رمضان نشریات تھیں، اور یہ انشاءاللہ سلسلہ چاند رات تک چلے گا. تو میرا خیال ہے آج کے لیے یہاں ہم پہ وائنڈ اپ کر لیا جائے، اور اسی کے ساتھ ہی ایک سیگمنٹ ہمارا جو کچن ہے وہ سٹارٹ ہونے والا ہے کوتھم کی جانب سے، تو وہ آپ ملاحظہ فرمائیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان زبیدہ انور خان، اور آپ دیکھ رہے ہیں اسپیشل رمضان افطار ٹرانسمیشن. حسب معمول ہم موجود ہیں اس وقت کوتھم کے اسٹوڈیو کچن میں، اور لیے چلتے ہیں آپ کو شیف صالح خان کی جانب تاکہ پتہ کر سکیں آج کی ریسپی کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بالکل، یہ تو ریڈی ہیں جناب. کیا بنانے جا رہے ہیں آج ہم؟ آج ہم بنا رہے ہیں بگ برڈ کے فنگر فش. ٹھیک ہے، زبردست. اس کے اندر تھوڑا ٹوسٹ ہے کہ ہم اس کا ریپ بنائیں گے. اچھا، اس کا مطلب آج ذرا بچے زیادہ خوش ہونے جا رہے ہیں کیونکہ یہ ریسپی تو بچوں کی موسٹ فیوریٹ ہے. ہاں جی بالکل، اور مجھے لگتا ہے آپ کی بھی شاید فیوریٹ ہے. ہاں جی، مجھے خود بھی وہ فنگر فش بہت پسند ہے. ٹھیک ہے، زبردست ہو گیا. تو سب سے پہلے آپ نے شمع کوکنگ آئل استعمال کیا ہے. ہاں جی بالکل. اور یہ بتائیے گا جو آپ یوز کرنے جا رہے ہیں یہ کس برانڈ کا ہے؟ میں آپ کو جو ہے بنانے کے ساتھ ساتھ ہی آپ کو اس کا بتاتی ہوں طریقہ. ٹھیک ہے. جو ہمارے پاس فنگر فش تھی بگ برڈ کی، اس کو ہم نے سب سے پہلے میرینیٹ کیا ہے. اس میں ہم نے پیپریکا پاؤڈر یوز کیا ہے، بلیک پیپر یوز کیا ہے، سالٹ یوز کیا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ہم لوگوں نے اس کو میرینیٹ کرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب وہ میرینیٹ ہو جائے، آپ 30 منٹس جیسے میں نے پہلے بھی بتایا ہوا، یا 30 منٹس کر لیں منیمم، یا میکسیمم آپ ایک رات کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر ہم نے اس کا بیٹر پریپیئر کیا ہے. بیٹر میں ہم لوگوں نے جو ہے وہی سیم اسپائسیز جو ہم نے میرینیشن کے لیے یوز کی تھی، جو ہے پیپریکا پاؤڈر، بلیک پیپر پاؤڈر، اور اس کے علاوہ سالٹ، اور اس کے اندر ہم نے میدا اور کارن فلور کو ڈال کر پانی کے ساتھ اس کا ایک تھک سا بیٹر بنا لیا ہے. اس بیٹر کے اندر پھر ہم لوگوں نے اس کو جو ہے ڈزولو کر کے اس کے بعد ہم نے اس کی بریڈ جو کرمز ہوتے ہیں، بریڈ کرمز، اس کے ساتھ اسی کرمپنگ کر دی ہے تاکہ تھوڑا جو ہے کرسپی بنے. زبردست ہو گیا. اور یہ رات سے میرینیٹ کیا ہوا تھا؟ یہ رات سے میرینیٹ. اگر آپ کو اچھا رزلٹ چاہیے تو آپ رات کو میرینیٹ کر کے رکھ دیں، اور نیکسٹ ڈے جو ہے آپ اپنی افطار میں اس کو جو ہے فرائی کر لیں. زبردست ہو گیا. جو اس کا اوتھینٹک وے ہے، یہ تو ہم نے تھوڑا پاکستانی وے بتا دیا تاکہ ہم اپنے ٹیسٹ کے مطابق جو ہے اس کو لے کر آئیں. لیکن تھوڑا اوتھینٹک وے میں اس کی میرینیشن اس طرح سے بھی ہے کہ آپ لیمن جوس یوز کریں، سالٹ یوز کریں، اور مسٹرڈ پیسٹ یوز کریں، اور اس کے بعد اس کی میرینیشن کر کے آپ چھوڑ دیں. اور کوئی بیٹر والا سیم پروسیس ہے، اور بریڈ کرمپ لگانے والا بھی سیم پروسیس ہے. ٹھیک ہے، زبردست ہو گیا. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو ہمارے اسکول گوئنگ بچے ہیں نا، یہ ان کے لنچ کے لیے بھی بڑی زبردست ریسپی ہے. ہیلدی چیز ہے کیونکہ بچے اکتا جاتی ہیں انڈے پراٹھے یا بریڈ کھا کے، تو ان کے جو پیرنٹس ہیں، مدر ہیں خاص طور پہ، وہ اپنے بچوں کو لنچ میں بھی دے سکتی ہیں. اور افطاری میں خاص طور پہ وہ چھوٹے بچے جن کو بڑا شوق ہوتا ہے روزہ رکھنے کا، اگر ان کا پہلا روزہ ہے تو آپ اس طرح کی اسپیشل ڈشز تیار کر کے ان کی پہلی افطاری بڑے اچھے سے سیلیبریٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ ان کو براؤن کریں گے؟ ہاں جی بالکل، براؤن کریں گے اس کو دونوں سائڈ سے. اس کے بعد پھر ہم جو ہے اپنے ریپ کی اسمبلنگ کرنا سٹارٹ. ٹھیک ہے. یہ اس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ فش اینڈ چپس ہے ہماری آج کی جو ڈش ہے جناب. یہ بالکل آپ کے دسترخوان پہ جتنے بھی بچے موجود ہیں آپ ان کے لیے خاص طور پہ یہ ڈش تیار کر سکتی ہیں. ہمارے کیمرہ مین آپ کو دکھا رہے ہوں گے بڑا کلوز کر کے بھی کہ آپ اس طرح سے ان کو براؤن ہونے تک آپ نے ان کو فرائی کرنا ہے. اور ہم جس آئل میں فرائی کر رہے ہیں یہ ہے شمع کوکنگ آئل، جو کہ لائٹ بھی ہے اور ہیلدی بھی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ سے لازمی طور پہ شیئر کر دیں کہ جو ہم نے فش استعمال کی ہے یہ بگ برڈ فوڈز کی جانب سے ہمیں پرووائڈ کی گئی ہے، اور بہت ہی یمی اور بڑی مزیدار اس کا ٹیسٹ ہے، اور بہت ہی اچھی ہے. ہیلدی پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو ہائیجینک فوڈز میں بھی جو ہے اس کا بڑا نام ہے. تو آپ بھی اپنے گھر پہ تیار کر سکتے ہیں، اپنے مہمانوں کے لیے، اپنے افطار پارٹی کے لیے بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اپنے دسترخوان کی زینت بنائیں لازمی طور پہ کیونکہ ہیلدی ہے
اور ہیلدی ہے تو سمجھ لیں کہ سب کچھ ہی ہے. اور اس کے ساتھ جو ہے ہم چپس بھی تیار کریں گے. بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے گیسٹ کتنے ہیں, تو اتنی کم از کم بنا لیں کہ ہر مہمان کے حصے میں 2 بڑے پیس لازمی آئیں. اور یہ بڑا اسپیشل فیل کرواتی ہے یہ ڈش آپ کو, جب آپ کسی کے گھر جاتے ہیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ دسترخوان پہ آج فش بھی ہے, تو ان کی جو ہے وہ ذرا اسپیشل فیل کرتے ہیں کہ دیکھیں جی ہمارے لیے انہوں نے جو ہے وہ فش بھی اپنے دسترخوان پہ ایڈ کی ہوئی ہے. تو لازمی طور پہ آپ لوگ گھر پہ ٹرائی کریں اس ریسپی کو. کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے. میرینیشن ہماری شیف نے آپ سے شیئر کر لی ہے کہ کس طرح سے آپ نے میرینیٹ کرنا ہے, اور میرینیشن کا مجھے ایسا لگتا ہے کہ جتنا ڈیوریشن زیادہ ہوگا اتنا رزلٹ بھی اچھا ہی آئے گا. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, آپ اس کو رات بھر رکھ دیں بنا کے, اور نیکسٹ ڈے جو ہے آپ اس کو فرائی کر لیں. اور آپ دیکھیں کس قدر خوبصورت یہ دکھائی دے رہی ہے, اور اس کی خوشبو بہت پیاری آ رہی ہے. ہمارے کچن مہک اٹھا ہے جناب جو فش ہے اس کی خوشبو سے. اور آف کورس اس میں میرینیشن کا بڑا رول ہوتا ہے. اور میں کہتی ہوں کہ اتنی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی, اور ہم کس کس نعمت کا اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں, کس کس نعمت کے لیے کریں کہ ہر وقت دل کرتا ہے کہ سجدہ شکر ہی ادا کرتے رہیں, جس طرح اللہ پاک نے بے شمار نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے. بے بہا کھانے کی الگ الگ چیزیں ہیں. اور آپ یہ دیکھیے کہ میٹ کی بات کریں تو ہر میٹ کا ذائقہ الگ ہے. جو چکن ہے اس کا الگ ٹیسٹ آئے گا آپ کو, جو فش ہے اس کا الگ آئے گا. اسی طرح سے بیف ہے, مٹن ہے, بہت سارے اس میں گوشت آ جاتے ہیں. پھر بہت ساری بے شمار سبزیاں اور پھل آ جاتے ہیں ایسے کہ اللہ پاک کی نعمتیں بے اختیار دل سے جو ہے وہ سجدہ شکر اور شکرانے کے الفاظ نکلتے ہیں. اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اور میں ریکویسٹ کروں گی یہاں پہ پیرنٹس سے بھی, گھر میں جو بڑے ہیں بچوں کو بھی اللہ کا شکر ادا کرنے کی عادت ڈالیں. اور جب بھی وہ کھانا کھائیں کھا لیں تو ان بچوں کے سامنے والدین خود بآواز بلند اللہ کا شکر ادا کریں. اب ہم فش فرائی کرنے جا رہے ہیں. اب ہم اس کے جو ہے وہ فرائز جو ہے ان کو فرائی کریں گے. اچھا شیف سالکہ, آپ کو مزے کی بات بتاؤں میں, ویسے یہ میرا اپنا تجربہ بھی ہے. جیسے آپ بنا رہی ہیں نا, اور اس وقت بچے بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں, انہوں نے آج ہی فرمائش ڈال دینی ہے والدین سے کہ ذرا آپ اٹھیے ماما مجھے چپس بھی بنا کر دیں آج. بالکل ایسے. تو یہ اس طرح کی ڈش ہے بچوں کی موسٹ فیوریٹ, کہ انہوں نے دیکھتے ہی کہنا ہے کہ ذرا ہمیں بھی افطاری میں آج چپس بنا کے دیں, جس طرح سے جتنی پیاری چپس آپ بنا رہی ہیں اسکرین پہ. تو ہمارے ننھے منھے جو روزہ دار ہیں ان کا بڑا دل کرے گا آج چپس کھانے کا. تو یقیناً ان کی مائیں ان کو بنا کر دیتی بھی ہوں گی, لیکن افطاری میں تھوڑا سا کھانے پینے والی چیزوں کو دیکھ کر نا بندے کا دل چاہ رہا ہوتا ہے میں یہ بھی کھا لوں, یہ بھی کھا لوں, یہ بھی کھا لوں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب افطاری ہوتی ہے, روزہ افطار ہوتا ہے, تو آپ پانی اتنا پی لیتے ہیں کہ باقی چیزوں کی گنجائش ہی نہیں بچتی. لیکن جو ہے وہ احتیاط سے کھائیں. احتیاط بہت ضروری ہے کیونکہ آپ نے پورا رمضان گزارنا ہے ماشاءاللہ سے. تو معدہ ٹھیک رہے گا تو آپ کے روزے بھی بہترین انداز میں جاری رہیں گے. اور میرے خیال سے اگر دسترخوان پہ پھر مرحبا کا گل بہار ہو, ہاں جی بالکل, شربت میں, ہاں جی ایسے ہی ہے. اب جو ہے زور چلتا ہے, لیکن میرے خیال سے کہ اگر آپ حد رکھیں ہر چیز کی, کھانے پینے کی, تو آپ جو ہے آرام سے اپنی من پسند ہر چیز کھا سکتے ہیں. ایسا ہی ہے. اور شربت گل بہار کے بارے میں آپ کو بات بتاؤں کہ اب تو اتنی ویریشنز آ گئی ہیں کہ نہ صرف یہ شربت کے طور پہ بلکہ بچوں کو دودھ میں مکس کر کے بھی پینا بہت پسند ہے, وہ بہت شوق سے پیتے ہیں. میرا اپنا پسندیدہ طریقہ یہی ہے. ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ بڑی پیاری خوشبو آ رہی ہے جی ہماری آج کی جو فنگر چپس اور فش اور چپس ہے. یہ بڑی مزیدار سی ڈش ہے ہماری آج کے دسترخوان میں. ہمارے آج کی افطار جو ڈنر ہے اس کے لیے آپ بھی اپنے بچوں کو گھر پہ لازمی بنا کے دیں, تاکہ ہیلدی وے میں جو مدرز بناتی ہیں وہ کوئی نہیں بنا سکتا. میں آپ کو بتاؤں جس طرح سے مائیں تیار کرتی ہیں, جس محبت سے, کیونکہ ماں جب بناتی ہے نا وہ صرف ایک ریسپی نہیں رہتی, اس میں محبت بھی شامل ہو جاتی ہے. اور بلکہ ماں کے ہاتھ کے پراٹھے ہی نہیں بھول پاتے جناب لوگ. آج بھی کسی جو ہے وہ 40-50 سال کے بندے سے کبھی ذکر کر لے تو وہ فوری طور پہ کہے گا میری والدہ, میری ماں فلاں کھانا بڑا مزیدار بناتی تھی. تو ہر ایک کو اپنی ماں کے بنے ہوئے کھانے بہت پسند ہیں. میں خود بہت زیادہ مس کرتی ہوں. اور جب میں وہی ڈش خود بناتی ہوں تو میں تو اپنے بچوں سے کہہ رہی ہوتی ہوں کہ آج مجھے فیلنگ آ رہی ہے کہ میری اماں نے میرے لیے کھانا بنایا ہے. تو یہ ہوتا ہے جناب. تو مائیں لازمی گھروں پہ اپنے بچوں کے لیے بنائیں. اور فنگر چپس تو ویسے بچوں کی فیوریٹ ہے,
تو اگر آپ اس بچے کے لیے جس کا پہلا روزہ ہے اور اس طرح کی ڈش بنا کے دیں گے اسے اسپیشل فیل بھی ہوگا اور یقین کیجئے کہ وہ اچھے طریقے سے اپنے روزے کو بھی سیلیبریٹ کر پائے گا. ہمارے فش فنگر رैپ جو ہے وتھ فرائز ریڈی ہو چکا ہے. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم لوگوں نے اس کو پلیٹ بھی کر دیا ہے. بہت زبردست ماشاءاللہ سے. آپ دیکھیے کہ کتنا پیارا اور کتنا خوبصورت اور آف کورس یمی اور ٹیسٹی بھی ہوگا. یہ تو ہم بتائیں گے افطار ڈنر کے بعد. اور آپ نے بتانا ہے جا کے کمنٹ سیکشن میں کہ آپ کو آج کی ریسپی کیسی لگی اور اگر آپ نے گھر پہ بنائی ہے اپنے بچوں کے لیے تو بچوں کا فیڈ بیک کیا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے ہمیشہ ہم ایک لائٹ وے میں ایک ڈرنک بناتی ہیں جو بچوں کے لیے بڑوں کے لیے دونوں کے لیے یکساں مفید اور ان کا فیوریٹ ہے کیونکہ یہ بھاری پن پیدا نہیں کرتا. مرحبا کا شربت گل بہار یہ ہماری آج کی افطاری میں ڈرنک ہے اور ریسپی آپ دیکھ چکے ہیں. فیڈ بیک کے لیے آپ کا انتظار رہتا ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ کو ہماری جو ریسپیز ہیں یہ کس طرح کی لگتی ہیں, کتنی پسند آتی ہیں. اور اگر آپ کوئی نئی ریسپی بنوانا چاہتے ہیں تو لازمی ہمیں رابطہ کریں, ہمیں بتائیں تاکہ ہم اپنی نیکسٹ جو ریسپی ہے اس کی ریکارڈنگ میں آپ کی چوائس کی ریسپی لازمی شامل کریں. اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان زبیدہ انور خان کو دیجیے اجازت. شیف صادقہ خان کے ساتھ اللہ نگہبان. خدا حافظ.